جن میں سے ایک ان کا حافظہ تھا۔ اللہ کریم نے انہیں بلا کا حافظہ دیا۔ اس کے علاوہ ان میں غیرت اور کردار کی خوبیاں بھی نمایاں تھیں۔ عرب میں بہت سی جنگیں لڑی جانے کی وجہ ان کی غیرت تھی۔ جہاں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی عیش ہی سب کچھ تھی، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہیں اپنے خاندان اور نسب کی فکر رہتی تھی۔ ایسے لوگ خاندانی نظام میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ عرب کے شرفاء اپنے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرتے تھے جو بہت اچھے خاندان سے اور پاک باز ہوں۔ وہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے تھے۔ عقیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔ عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دوئلی نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے۔ بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے؟ ابو اسود نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان میں شادی اور اس سے وجود میں آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ گھر میں سکون اور خوشیوں کے لیے ماں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت اہم تھی۔ عرب کے رہنے والے لوگ بہت خوددار تھے۔ انہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں کمال حاصل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صبر اونٹ میں زیادہ تھا یا عربوں میں۔ تمام مرد اور عورتیں اپنے لباس کے نیچے ایک کمر بند بہت زور سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس دباؤ کی وجہ سے بھوک کا احساس نہ ہو۔ بعض اوقات بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اس کمر بند سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور وہ اس خیال میں رہے کہ معدہ غذا سے بھرا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنا کسی غیر عرب کے لیے شاید ممکن ہی نہیں۔ عقیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔ عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے،